أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي عن شبه المخلوقين الغالب لمقال الواصفين الظاهر بعجائب تدبيره للناظرين الباقٍ بجلال عزته عن فكر المتوهمين العالم بالاكتساب ولا ازدياد ولا علم مستفاد المقدر لجميع الأمور بلا ربية ولا ضمير الذي لا تغشاه الظلم ولا يستضيء بالأنوار لا يرهقه ليل ولا يجري عليه النهار ليس إدراكه بالأبصار ولا علمه بالأخبار والصلاة والسلام على نبيه الأمي أرسله بالضياء وقدمه في الاصطفاء فرتق به المفاتق وساور به المغالب ذلل به الصعوبة وسهل به الهزون حتى سرها الضلال عن يمين وشمال نور الأول مخلوق الأفضل أبي القاسم وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. اللهم صل على محمد. عزیزان گرامی مرتبت، اس ترقی یافتہ دنیا میں اس امر کا جاننا بہت ضروری ہے کہ ابھی تک بہت سے رازہائے دہر ایسے ہیں جن پر سے پردہ نہیں اٹھا، اور اگر پیمانہ ظرف چھلک نہ جائے تو ان رازوں کا جاننا بہت ضروری ہے. اور دنیا میں سوائے ذات خالق کے اور
مظاہر صفات خداوندی کے، ہر شے کے دو وجود ہیں، ایک مصنوعی، ایک حقیقی۔ بس پہچاننا یہ ہے کہ وجود حقیقی کون سا ہے اور مصنوعی وجود کون سا ہے۔ ایک ذات انسان ہے اور ایک انسان کا ہمزاد ہے۔ اصل کون ہے؟ آیا یہ گوشت پوست استخوان والا جسم کی حقیقت ہے؟ اگر یہ حقیقت ہے تو وہ کون سی منزل ہے جس کو لوگوں نے موت کہا؟ یہ گوشت پوست استخوان تو اس وقت بھی موجود تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو نظر آتی ہیں وہ مصنوعی ہوتی ہیں، جو چیزیں انویزیبل ہوتی ہیں وہ حقیقی ہوتی ہیں۔ یہی بات افلاطون نے کہی تھی، اور پھر اس بات کو شاہ ولی اللہ نے دہرایا کہ یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں یہ حقیقی نہیں ہے، حقیقی دنیا تو کوئی اور ہے۔ یہ بیداری جس میں ہم بیدار ہوتے ہیں یہ بیداری نہیں ہے، یہ عالم خواب ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ عزیزان محترم، اب پوچھتا ہوں، جب قیامت آئے گی، سور پھونکا جائے گا، زمین تباہ ہو جائے گی، پہاڑ روئی کا گالا بن جائیں گے، کائنات کی ہر شے ختم ہو جائے گی، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب کچھ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور پھر تم یہ کہتے ہو کہ اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا۔ کسی کو جنت ملے گی، کوئی جہنم کی صورت دیکھے گا، کسی کے نصیب میں حور و غلمان آئیں گے، سب اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ پوچھتا یہ ہوں کہ جنت کے ان میووں کو کھانے کے لیے مقام کون سا ہوگا؟ زمین تو ختم ہو چکی ہے، اب یہ دودھ کی نہریں کہاں پر بہ رہی ہیں؟ اچھا، وہ جو نعمات جنت جس سے یہ نیک انسان متنفع ہوگا، مادی طور پر ہوگا یا روحانی طور پر ہوگا؟ اگر مادی طور پر ہوگا تو اس عالم مادہ کا قصور کیا ہے؟ اگر روحانی طور پر ہوگا تو لذت کیا ہے؟ خواب میں کیا برائی تھی؟ اگر میرے اب تک کے بیان سے آپ کو اختلاف ہو تو پوچھتا ہوں، اگر حقیقی اور مصنوعی چیزیں نہیں ہوتی تو بتائیے خواب کیا ہے اور خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اب عزیزو، ان رازہائے دہر پر بات کرنے کے لیے ہم نے اس عنوان کا انتخاب کیا، تخلیقات کائنات اور وسائط الہی۔ وسائل نہیں، وسائط، وسائط واسط کی جمع ہے، اور گفتگو سورہ بقرہ کی اس آیت سے ارشاد ہوا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار۔ اردو میں یہ دو لفظ آپ اکثر سنتے ہیں، کہاں زمین کہاں آسمان، لیکن جس نے بھی کہا پہلے زمین کہا پھر آسمان کہا۔ پورے قرآن کو بسم اللہ سے والناس تک پڑھنا، کسی بھی مقام پر زمین پہلے نہیں کہا گیا۔ جب ارشاد ہوا اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اب اگر فرصت مل جائے تو سوچئے کہ قرآن نے زمین و آسمان کے کہنے میں آسمان کو اولیت کیوں دی، اور پھر یہ سوچئے کہ آسمان کیا ہے۔ پڑھے لکھے احباب، فزکس میٹا فزکس کے آپ سب الحمدللہ ماسٹر ہیں۔
خلا کی وسعتیں سمیٹی جا رہی ہیں، سیاروں پر کمندیں ڈالی جا رہی ہیں۔ آسمان کیا ہے؟ یہ نیلی چھتری، یہ نیلا آسمان کیا ہے؟ کسی نے کہا یہ دیکھنے کی حد ہے۔ توجہ، نوجوانوں کا خیال ہے، آؤں گا بہت وضاحت کروں گا۔ آسمان حد نظر کا نام ہے، مان لیا۔ اگر آسمان حد نظر ہے تو قرآن نے کیوں ارشاد فرمایا کہ ہم نے 7 آسمانوں کو خلق کیا؟ کیا 7 نظر کی حدیں ہیں؟ ہم نے کہا نہیں، آسمان وہ ہے جہاں سے پانی آتا ہے۔ نے کہا نہیں، پانی تو بادلوں سے آتا ہے، بادل میں اور آسمان میں تو بہت فاصلہ ہوتا ہے نا؟ آپ کا ہوائی جہاز سفر کرتے ہوئے بادلوں تک تو پہنچ سکتا ہے، آسمان تک نہیں جاتا۔ اور پھر یاد رہے، آسمان کو عربی میں سما کہتے ہیں اور بادل کو عربی میں سحاب کہتے ہیں۔ ارشاد ہوا وَالتَّصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ، ہواؤں کا چلنا اور بادلوں کا آسمان و زمین کے درمیان میں تسخیر ہونا۔ بادل درمیان میں ہے آسمان و زمین کے، لیکن ارشاد ہوا انزل من السماء ماء طہورا، ہم نے آسمان سے پاک پانی برسایا۔ اچھا، طہورا ماء طاہر نہیں کہا، آب طاہر نہیں ہے، آب طہور ہے۔ یاد رکھیے، آب طاہر پاک پانی ہوتا ہے اور آب طہورا وہ پانی ہے جو پاک ہوتا نہیں، پاک کر دیتا ہے۔ تو اب معلوم ہوا کہ جہاں قرآن لفظ آسمان کہتا ہے وہاں پر اس سے مراد بادل بھی ہوتے ہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، ارشاد فرمایا وما انزل اللہ من السماء من رزق، ہم نے آسمان سے رزق بھیجا۔ اب آپ کہیں گے رزق سے مراد کوئی اور چیز نہیں، آیت کا کنٹینویشن ہے۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اس کے ذریعے ہم نے مردہ زمین کو زندہ کیا۔ یعنی اللہ کی نظر میں پانی رزق ہے۔ یہ ابھی پانی پر گفتگو نہیں ہے، وہ کہ آیت کے اگلے جملے یہ ہیں، لیکن ہم نے پانی جو رزق ہے بھیجا، جس سے زندہ کیا۔ پھر فرمایا ثم استوى الى السماء، اب استوا کا ترجمہ آپ ڈھونڈیے گا، مجھے نہیں ملا۔ ثم استوى الى السماء، پھر وہ آسمانوں پر کھڑا ہوا۔ کون؟ ثم استوى الى السماء، وہ آسمان پر قائم ہوا۔ عزیزان محترم، آسمان پر قائم ہوا تو آسمان سے پہلے کہاں تھا؟ آسمان پر قائم ہونے کے لیے آسمان کا پہلے ہونا ضروری۔ اب بتاؤ کوئی ہے جو رب العزت سے پہلے ہے؟ استغفر اللہ، نہیں ہے نا۔ ثم استوى الى السماء، قرآن نے کہا ثم استوى الى السماء وهي دخان، وہ آسمان کیا تھا؟ دھواں تھا۔ دھواں کسے کہتے ہیں؟ تاریک فضا۔ دیکھیے کتنے معنی آئے۔ آسمان کے معنی بادل، آسمان کے معنی تاریک فضا۔ ایک موقع پر ایک نبی کی امت نے دعا مانگی تھی، سورہ مائدہ، ایک نبی کی امت نے نبی سے درخواست کی کہ پچھلی قوم کے لیے تو من و سلوہ آتا تھا، ہمارے لیے بھی منگوا دیجئے۔ قرآن نے ذکر کیا اور کہنے لگے کیا پیغمبر خدا، کیا آپ کے پاس یہ طاقت ہے کہ ہمارے لیے کھانا منگوا سکیں؟ پھر عیسیٰ نے دعا کی اور دعا یہ تھی ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، بار الہ ہم پر آسمان سے کھانا بھیج دے، مائدہ بھیج دے۔
मायदा दस्तरखान भेज दे, तैयार खाना जिस पर वो भेज दे। क्यों भेज दे? अन तकूना लना ईदन ले अव्वलना व आखिरना, ताकि हमारे अव्वल के लिए और आखिर के लिए ईद हो जाए। अब इरशाद हुआ इन्नी मुनज़्ज़िलुहा अलैकुम, भेजूंगा, खाना भेजूंगा, लेकिन याद रखना फमन यकफुर बादो मिनकुम वइन्नी उज़्ज़िबुहु अज़ाबन आदा, लेकिन अगर इसके बाद भी कुफ्र किया तो वो अज़ाब नाजिल करूंगा जो इससे पहले किसी पर नाजिल नहीं हुआ होगा। उसूल कायम हो गया ना। अगर अल्लाह की तरफ से नेमत आए और बंदा उसका शुक्रिया अदा ना करे तो ऐसा अज़ाब आता है जो इससे पहले नहीं आया होता। अब अज़ाब की शक्लें देखना। अब अज़ाब की शक्लें देखिएगा, कैसे कैसे अज़ाब। हमारी गुफ्तगू अज़ाब पर नहीं, आसमान पर है, इसलिए बात को आगे बढ़ाता हूँ। उन्होंने कहा कि खाना आ जाए। कहाँ से आया खाना? मिनस समा, वो खाना भी समा से आया, समा से खाना आया। अब समा हर बुलंद चीज के लिए कुरान मजीद ने इस्तेमाल किया। खाना आया और उनके लिए रोज़े ईद हो गया। इसका मतलब यह है, उसूल तारीख ये है, ठीक है, ये फितरत का सहारा। अब अर्ज करूंगा खालिक फितरत के कानून को कि अगर जन्नत से खाना आ जाए तो कौमें ईद मनाती हैं, लेकिन अहले बैत रसूल के लिए जन्नत से लिबास भी आए, मेवे भी आए, कोई दिन रोजे ईद नहीं बना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने अर्ज किया कि मूसा की कौम के लिए खाना आता था, हमारे लिए भी खाना मंगवाइए, लेकिन रसूलुल्लाह की उम्मत ने नहीं कहा। वो ये भी आगे बढ़ के कहते हैं अल्लाह के रसूल मूसा खाना मंगा लेते थे, ईसा खाना मंगा लेते थे, आप भी खाना मंगवा लें। उनके लिए मन्नो सलवा, ईसाइयों के लिए मायदा, हमारे लिए कोई खाना नहीं है। लेकिन उम्मत मोहम्मदी में से, कुफारे मक्का में से किसी ने मुतालबा नहीं किया खाना मंगाइए। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये अज़ीज़ान मोहतरम कि कुफारे मक्का भी ये जानते थे, जुमला लाया ना जाए, कुफारे मक्का भी ये जानते थे कि जिनके सामने आफ्ताबो महताब हेच हो, उनके लिए खाने की क्या अहमियत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवान दोस्तों के जहनों पर बारी गुफ्तगू कुछ कम हुआ, लेकिन फिर भी बात तो सोचने की है। जन्नत की किसको ख्वाहिश नहीं? अगर जन्नत से कुछ आ जाए, वो दिन ईद क्या, ईद से बढ़कर है ना। और जिस घर की कनीज की दुआ से खाना आ जाता हो, वहां कोई ईद नहीं। देखिए, मेवे आए ईद नहीं, हुल्ले आए ईद नहीं, खाने आए ईद नहीं। क्यों? गिरामी, बात यह है कि ईद का मेयार इंसान के स्टेटस पर होता है। अब एक ऐसी मिसाल दे दूं, बच्चे भी समझ जाएंगे। पाकिस्तान में कराची एयरपोर्ट पर जिस वक्त एस्केलेटर्स नस्ब हुए, खुदकार जीना, तो लोग जा जाकर देखते थे, बच्चे जा जाकर देखते थे। अच्छा, अमेरिका के हर शॉपिंग मॉल में एस्केलेटर्स हैं, कभी बच्चों ने आपसे जिद की है? सही ना? इसलिए कि वो बात उनके लिए खास है, इनके लिए आम है। वो भी तो जन्नत के खाने पर ईद वो मनाए जो जन्नत के बाद फर्क हुआ हो, जिसके सत्ते में जन्नत बनी हो। वलीदान मोहतरम लोग आते हैं, पूछते हैं बताइए मोहम्मद वाले मोहम्मद क्या जन्नत में जाएंगे?
کس وقت جائیں گے، اس وقت کہاں ہیں، وغیرہ وغیرہ. بھائی سوال کرنے والوں کی مرضی، لیکن حق کے جواب مجھے بھی تو ہے. اس لیے کہتا ہوں آل محمد جنت میں نہیں جائیں گے. جنت تو آل محمد کے غلاموں کے لیے ہے، اور جنت میں وہ جائے جو جنت کے بعد خلق ہو. تو نہیں ہوئی، عید نہیں ہوئی. اس لیے کہ جو کھانا آتا ہے نا وہ پیٹ میں تھوڑی دیر کے لیے رہتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے نا. ایسی نعمت کا کیا فائدہ؟ اچھا اگر ہمیشہ رہتا تو معاہدہ ایک بار آتا، من و سلوہ ایک بار آتا، نہیں روز آتا تھا، وقت پر آتا تھا. اب کھانے کے قدرتی اوقات، گفتگو بہت طولانی ہو جائے گی. اور وہ نبی جو قیامت تک کے لیے درس ہدایت لے کر آیا، وہ ایسی نعمت دینا چاہتا تھا جو تھوڑی دیر کے لیے نہ رہے. اس لیے انبیاء کے معجزے یہ ہیں کہ اگر عصا کو پھینک دیں تو سانپ بن جائے. موسیٰ گئے، عصا بھی گیا. مریض آ گیا، طبیب آ گیا، حضرت عیسیٰ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، اچھا ہو گیا. عیسیٰ گئے، مریض وہی رہ گیا. اب اپنے پیغمبر کو، خاتم النبیین کو وہ معجزہ دیا کہ تم چلے جاؤ گے لیکن تمہارا معجزہ رہے گا. اور معجزے دو دیے. دوسرے معجزے پر آج بات نہیں کروں گا، پہلے معجزے پر بات کر رہا ہوں. بھائی موسیٰ صاحب کتاب کیا معجزہ ہے؟ عصا کو اژدہا بنا دیا. عیسیٰ پیغمبر کیا معجزہ ہے؟ لا علاج مریض کو صحت دے دی. کیا معجزہ ہے سلیمان کا؟ طیور کو، وحوش پر حکومت دے دی. سلیمان گئے، حکومت بھی ختم ہوئی. لیکن بتائیے گا کیا زرہ کو موم بنانے سے، مریض کو اچھا کر دینے سے، عصا کو سانپ بنانے سے ہدایت کا کوئی تعلق ہے؟ لہذا اس نے اپنے رسول کو وہ معجزہ دیا جو معجزہ بھی ہے، ہدایت بھی ہے. عزیزان محترم، اس لیے آواز قدرتی آئی، ان کو معجزہ وہ دے رہا ہوں، نعمت وہ دے رہا ہوں کہ کھانا آئے گا، یہ عید منائیں گے لیکن مائدہ کا دسترخوان لپٹ جائے گا. میں تم کو ایسا دسترخوان دیتا ہوں قیامت تک باقی رہے گا، اور لوگ عید غدیر منائیں گے. اللہ کے رسول کہے گا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. اب عزیزو میں اپنے موضوع سے متصل ہوتا ہوں. آسمان پر بات ہو رہی تھی. آسمان لوگوں نے کہا حد نظر. صاحب اگر حد نظر ہے تو ایک ہی حد نظر ہوگی. اور ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ جب فطرت کا سہارا لے کر اہل بیت کے علوم کو چھوڑ کر تفسیریں لکھنا شروع کی تو مسلمان اہل علم، کیا کروں کہنا پڑتا ہے اہل علم، یونانی علوم سے متاثر ہو کر لکھنے لگے وہی کچھ جو وہ کہتے تھے. تو ایک مسئلہ سامنے آیا کہ اگر آسمان ایک حد ہے، یہ حد کب پھٹتی ہے اور کب جڑتی ہے؟ 7 آسمان ہے نا، کیسے ہوں گے 7 آسمان؟ ایک آسمان کے اوپر دوسرا آسمان، دوسرے کے اوپر تیسرا آسمان، تیسرے کے اوپر چوتھا آسمان. عزیزان محترم، ان آسمانوں کے درمیان میں کیا ہے؟ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں. ان کے درمیان میں کیا ہے؟ اس پر کسی نے بات نہیں کی.
البتہ ایک سوال پیدا ہو گیا کہ آسمان نہ پھٹ سکتا ہے نہ جڑ سکتا ہے، خر کو التیام، خر پھٹ جانا، التیام پھر جڑ جانا۔ اب آسمان کیسے پھٹا اور آسمان کیسے جڑا؟ مشکل اس وقت ہوئی جب اللہ کے رسول نے کہا میں معراج پر گیا تھا۔ اب حیران یہ خر کو التیام کیسے ہو گیا؟ عزیزان محترم، جن کی سمجھ میں آج تک دیوار کا پھٹنا نہیں آیا، ان کی سمجھ میں آسمان کا پھٹنا کیا آتا، اور تو کچھ سمجھ میں آیا نہیں۔ کہنے لگے معراج جسمانی نہیں تھی، روحانی تھی۔ معراج روحانی تھی، ہوگی۔ ہم آپ کی بات سنیں یا ارشاد پیغمبر سنیں؟ رسول اللہ تشریف لائے، میں معراج پر گیا تھا۔ معراج کیا ہوتی ہے؟ اب تو بڑی گفتگو ہوتی ہے نا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ معراج کے تصور سے انسانیت نا آشنا تھی جب تک سرکار نے اطلاع نہیں دی کہ معراج کیا ہوتی ہے۔ معراج بتائیے حضور، معراج بتائیے، معراج بتائیے، معراج بتائیے۔ تو فرمایا آقا نامدار نے، سنو معراج جاننا چاہتے ہو؟ تم کو بتاتا ہوں، میں اپنی معراج پر گیا تھا، اب تمہیں بتا دوں معراج کیا ہے۔ معراج خالق سے ملاقات کا نام ہے۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو سن لو، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج۔ اب تم نے کہا معراج روحانی تھی، اب بتاؤ اگر نماز روحانی عمل ہے تو معراج روحانی تھی، اگر نماز جسمانی عمل ہے الصلاۃ معراج المومن، نماز افضل عبادت ہے نا۔ لوگوں نے کہا اگر نماز قبول نہیں ہوئی تو کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ پھر یاد رہے یہ نہیں کہا کہ نماز نہیں پڑھی، نہیں، اگر نماز قبول نہ ہوئی۔ اپنے موضوع پر رہنا چاہتا ہوں لیکن نوجوان دوستوں کا بھی خیال ہے کہ اگر نماز قبول نہ ہوئی تو کچھ بھی قبول نہیں ہوا، ہے نا۔ نماز کے بارے میں، نماز اتنی بہترین عبادت، کہیں کہیں تو یہ اصولوں میں ہے اور آپ کے یہاں فروعات میں ہے۔ فروعات میں بھی سب سے پہلے ہے، بچوں سے پوچھ لیجئے، وہ کہیں گے پہلے نماز، اول نماز ہے پھر روزہ ہے۔ نماز افضل عبادت ہے اور نماز کا افضل ترین رکن وہ سجدہ ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ عزیزان محترم، اگر صاحب معراج کی نماز ہو اور نماز کا افضل ترین رکن رکن سجدہ ہو اور حالت سجدہ میں کوئی پشت پر سوار ہو، اب بات آگے بڑھتی ہے، یہ آسمان کیسا ہے؟ اکیلا ہے؟ نہیں نہیں، اکیلا نہیں۔ تبارک الذی، بزرگوں برتر ہے وہ ذات جس نے آسمان میں بروج بنائے، جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور اس میں سراج بنایا، سورج بنایا، چاند بنایا، سورج اور چاند کی قندیلیں اس میں روشن کی، ان میں بروج میں۔ پھر اللہ نے قسم کھائی، والسماء ذات بروج، اس آسمان کی قسم کھاتا ہوں جو بروج والا آسمان ہے۔ تھوڑا سا موضوع پر آ رہا ہوں، بروج والے آسمان کی قسم۔ بروج کیا ہے؟ دیکھیے، جب آپ بلندی کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو آسمان نظر آتا ہے۔ زمین کیا ہے؟ گول۔ آسمان کیا ہے؟ گول۔ تو آپ کو جو چیز نظر آتی ہے وہ اس کا نصف کرہ نظر آتا ہے، لیکن زمین کے دوسری طرف رہنے والوں کو آسمان کی جو گولائی نظر آتی ہے وہ یہ نہیں ہے جو تم دیکھتے ہو۔
قرہ شمالی والے دوسرا آسمان دیکھتے ہیں، جنوبی والے دوسرا آسمان دیکھتے ہیں۔ عزیزان محترم، جب میں کہتا ہوں نا ایک ہستی ایک وقت میں دو جگہوں پر ہے، بتائیے آسمان ایک وقت میں قرے کے دونوں حصوں پر ہے۔ اس گولائی کو اب پورا قرہ آسمان کا تصور میں لائیے، اس پوری گولائی کو 12 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے 12 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ یہ 12 بروج ہیں، بچوں کو یاد دلاؤں زوڈیک سائنس سب کو یاد ہوں گے۔ یہ 12 بروج ہیں، برابر حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ حمل ہے، اسد ہے، سرطان ہے، سنبلا ہے، کیپریکارن ہے، پائسس ہے۔ یہ کیوں نام دیے گئے؟ جس حصے میں ستاروں نے جو شکل بنا دی، اگر ستارے جمع ہوئے اور گائے کی شکل بنا دی، آپ نے کہا سور ٹارس۔ اگر ستارے جمع ہوئے اور مچھلی کی شکل بنا دی، آپ نے کہا پائسس۔ اب بزرگوں کے لیے کہتا ہوں ہوت، مچھلی۔ اگر ترازو کی شکل بن گئی تو آپ نے کہا کیا ہے؟ میزان، انگلش میں کہتے ہیں لیبرا۔ ہماری زمین اور مختلف سیارے، توجہ، ہماری زمین اور مختلف سیارے گردش کرتے ہوئے اپنے مدار میں آسمان کے ان بروج سے گزرتے رہتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ چاند ایک مہینے میں ہر برج سے گزرتا ہے اور آفتاب ایک مہینے تک ایک برج میں رہتا ہے۔ یہ قمر در عقرب کیا ہے؟ جب قمر برج عقرب میں آ جائے تو یہ قمر در عقرب ہے۔ اس کی میعاد مہینوں نہیں ہوتی ہے، کچھ دن میں ہوتی ہے، اس لیے قمر کچھ دنوں میں۔ لیکن ہر سیارہ اپنے گردش میں گھومتا ہوا اس منزل سے گزرتا ہے، یعنی کہ آسمان نظام شمسی میں، تاریخی جملہ ہے، نظام شمسی میں آسمان اس وجود کا نام ہے جس کے بغیر کسی سیارے کو قیام نہیں ہے۔ گزرتے ہیں یہاں سے، اور پھر ان سیاروں کی مختلف بروج میں قیام۔ نوجوان بڑی توجہ فرمائیے، توجہ کریں گے میرے دوست۔ بروج میں ان سیاروں کے قیام اور گردش سے لوگ مستقبل کے حالات معلوم کرتے ہیں۔ زوڈیک سائنس ہے نا، یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، یہ دن کیسا گزرے گا۔ اللہ نہ کرے کہ آپ کو ان مستقبل کے حالات جاننے کا شوق ہو۔ میں بھی بہت گھبراتا ہوں، کیونکہ اب تک تو مسائل اور استخاروں کے ٹیلی فون ہے، مجلس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ علم ہے، اپنی جگہ علم ہے، اور علم کی اہمیت سے میں انکار نہیں کر رہا ہوں۔ ائمہ تحریر نے فرمایا کہ علم ہے، جب ائمہ نے فرمایا تو علم ہے، لیکن فرمایا کہ اس علم پہ اعتبار نہ کرنا، اس لیے کسی شخص کو یہ علم مکمل نہیں ہے۔ اب تاریخ عالم گواہ ہے کہ بروج کی حرکتوں پر پیشن گوئیاں کی گئیں لیکن غلط ثابت ہوئی۔ اب یہ بھی یاد رہے، کہاں غلط ثابت ہوتی ہیں، کہاں صحیح ثابت ہوتی ہیں۔ میرے مولا نہروان کے لیے کوشش کر رہے تھے، ایک نجومی آگے بڑھا، مولا آج کوچ نہ فرمائیے شکست ہو جائے گی، فرمایا آج ہی کوشش کروں گا، تیری بات غلط ہے، نتیجہ وہ نہیں ہوگا جو تو دیکھ رہا ہے۔ جملہ یاد ہے، نتیجہ وہ نہیں ہوگا جو تو دیکھ رہا ہے، نتیجہ وہ ہوگا جو میں چاہوں گا۔ دیکھیں ہم گفتگو کو کہاں تک لے آئے، اور یہ وہ جنگ ہے جس میں مولا نے جنگ کا پورا نتیجہ پہلے دے دیا۔ یاد دلاؤں، میں نے عرض کیا تھا، کہنے لگے لوگ مولا بہت بڑا لشکر ہے، فرمایا تم نہ گھبراؤ، میں اکیلا لڑوں گا۔ یہ میسج ہے میرے مولا کا، حق کے لیے اکیلے بھی رہ جاؤ، پرواہ نہیں ہے، فرمایا اکیلا کروں گا جنگ۔ عرض کیا مولا جنگ طول پکڑ جائے گی،
فرمایا شام سے پہلے ختم کر دوں گا. عرض کرنے لگے مولا یہ لوگ دریا عبور کر جائیں گے. فرمایا عبور نہیں کرنے دوں گا. عرض کیا مولا 900 ہے. فرمایا 9 بٹیں گے. یہ نہروان ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ سیاروں کا قیام، سیاروں کی گردش ان پر اثر انداز ہوتی ہے جو سیاروں کے بعد بنتے ہیں، اور جن کے گھر میں ستارے اترتے ہیں. جن کے گھر میں ستارے اترتے ہیں، جن کے گھر سے سیارے راستہ لیتے ہیں. عزیزان محترم بس یہی فرق ہے اصحاب میں اور اہل بیت میں. اہل بیت وہ ہیں جن کے صدقے میں یہ ستارے بنے ہیں. اب ستارے یاد رکھیں کہ اس محور کو چھوڑ کے تمہارا وجود نہیں رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا تعلق اس بروج کے ساتھ. پھر اپنے موضوع پر آتا ہوں. ارشاد ہوا ہم نے آسمانوں کو خلق کیا، آسمانوں میں بروج بنائے، 12 بروج اور برابر حصے. ایک حصے کو دیکھ کر آپ کیا کہتے ہیں عزیزان محترم؟ آپ پورا آسمان دیکھتے ہیں؟ ایک حصہ دیکھتے ہیں. لیکن ہم پوچھتے ہیں آپ نے کیا دیکھا؟ آسمان. عزیزان محترم کسی بھی چیز کا ایک حصہ دیکھ لیجئے، آپ کل کے دیکھنے کا دعویٰ کر سکتے ہیں نا، اگر وہ چیز بسیط ہو. اب بسیط کی وضاحت انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں کروں گا، بشرطے کہ وہ چیز بسیط ہو. ایک چیز دیکھتے ہیں اور پورے کل کے بارے میں کہتے ہیں میں نے دیکھا یہ اتنی بڑی دیوار ہے. آپ نے اس حصے میں دیکھا. میں پوچھتا ہوں کیا دیکھا؟ آپ نے کہا دیوار. آپ تو ایک حصہ دیکھ رہے ہیں. یہ عزیزو جب پوری چیز ایک ہی جیسی خصوصیت رکھتی ہو، ایک کو دیکھ لیجئے اور کل کا پتہ دیجئے. اگر ایک کو دیکھا اور یہ کہا سب کے سب محمد ہیں، اب ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سما بادل کے لیے استعمال ہوا، دھوئیں کے لیے استعمال ہوا، بلندی کے لیے استعمال ہوا. عربی زبان میں، عربی ادب میں اگر کوئی درخت کے نیچے بیٹھ جائے تو درخت کو بھی وہ سما کہتا ہے. سما کے معنی بلندی ہے، لیکن اگر بلندی کو مخصوص نہ کریں تو مطلق بلندی ہے. جب فرمایا وَالسَّمَاءِ قسم ہے آسمان کی، تو قدرت نے مطلق بلندی کی قسم کھائی. اب دیکھنا یہ ہے وہ کون سی مطلق بلندی ہے جس کو خالق نے بلندی کہا. اب پوری مخلوقات عالم میں سوائے نور محمدی کے اور کوئی حقیقت بلند نہیں ہے. اسی لیے تو فرمایا لولا کا لما خلقت الافلاک. ایک اور لفظ آ گیا، اگر تجھ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو آسمانوں کو خلق نہ کرتے. لیکن تجھ کو آسمان کہا. اب ایک آسمان آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے آسمان حقیقی آپ کی خدمت میں عرض کیا. اگر تیرا پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم افلاک کو خلق نہ کرتے. افلاک کیا ہے؟ اب اس فرق کو بھی انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. آج تو ہماری تیسری گفتگو تھی. انشاءاللہ خواہش صرف یہ ہوتی ہے کہ وقت زیادہ نہ ہونے پائے. بہرحال اگر 10-12 منٹ زیادہ ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں ہوگا. ایک مضمون جو ہے آپ تک واضح طور پر پہنچ سکے گا. صلوات محمد آل محمد بلند تر صلوات.
لولا کلمہ خلقت الافلاک، افلاک کیوں پیدا ہوئے؟ حضور کے وجود کے صدقے میں۔ جو چیز جس چیز کے لیے ہوتی ہے، اگر وہ چیز ختم ہو جائے، حضور کا وصال ہو گیا نا، چلیں 12 ربیع الاول کو ہوا وصال، حضور کا وصال ہو گیا، حضور تشریف لے گئے، افلاک کو رہنا چاہیے، افلاک کو ختم ہو جانا چاہیے۔ آپ حضرات کیوں جمع ہیں یہاں پر؟ مجلس ہے اسی لیے نا، مجلس ختم ہوگی یہ لائٹیں روشن رہے گی نہیں؟ کیوں؟ مجلس کے لیے روشن ہوئی تھی، یہ اللہ خانہ سجایا گیا مجلس کے لیے، یہ پارکنگ کا انتظام کیوں ہے؟ مجلس کے لیے۔ جب مجلس ختم ہوئی انتظام ختم ہو گیا۔ لولا کلمہ خلقت الافلاک، ذات محمد ہے تو فلک ہے۔ اگر ذات محمد دنیا میں نہ رہے تو آسمان کے ہونے کی کیا ضرورت ہے، کیا توجیہ ہے، کیا علت ہے؟ حضور کا انتقال ہو گیا، افلاک آج بھی قائم ہے، جو اس امر کی دلیل ہے۔ حضور گزر گئے، تصویر محمد آج بھی قائم ہے۔ عزیزان محترم، آسمان کیا ہے؟ بلندی۔ اب پوچھنا یہ ہے، بلندی پر، آسمان پر راتوں میں ستارہ ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ کبھی میں نے عرض کیا تھا کیا ہوتا ہے وہ؟ شہاب ثاقب، سمائے بلندی، شہاب ثاقب مارا جاتا ہے شیطان کو۔ سوچنا یہ ہے، پوچھنا یہ ہے، کیا شیطان کی قسمت میں بلندی ہے؟ اب سورہ حجر پڑھیے گا، 18ویں آیت ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، آخری جملہ ہماری گفتگو کا۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، ہم نے آسمانوں میں بروج بنائے، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، دیکھنے والوں کے لیے اس کو زینت دی۔ وَلَقَدْ حَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ، اور ہر شیطان رجیم سے اس کو محفوظ رکھا۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، سوائے اس کے جو چوری سے سن لے، کان لگا کر سن لے۔ اگر سن لے تو کیا ہوگا؟ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ ہے۔ اب کھول لیجئے قرآن مجید اور اس کی تفسیریں پڑھیے، میں نے بھی پڑھی ہیں، آپ کو بھی کچھ سنا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت تک چوتھے آسمان تک شیاطین کی آمد و رفت تھی۔ ابھی یہ مسئلہ باقی ہے کہ جس وقت حکم ہوا فخرج منہا فإنک رجیم، نکالا کہاں سے تھا؟ اور یہ نکل کے پھر پہنچ جاتا تھا چوتھے آسمان تک۔ تو کہتے ہیں جس وقت پروردگار عالم فرشتوں کو احکامات دیا کرتا ہے، یہ شیطان جا کر کان لگا کر ان احکامات کو سن لیتے ہیں، اور یہ شیاطین زمین پر آ کر نجومیوں کو، کائنوں کو خبردار کر دیتے ہیں۔ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا۔ معراج محمدی کی بات ہو تو کہتے ہیں عقل میں نہیں آتی، شیطان کا جانا اور آنا مانتے ہیں، وہ بیان کر دیتے تھے۔ اس لیے جب شیطان جا کر ان احکامات کو سننے کی کوشش کرتے تھے، کس کے پیچھے سے؟ دیوار کے پیچھے سے، پردے کے پیچھے سے، یہ نہیں لکھا انہوں نے، تو وہ سن لیتے تھے اور کائنوں نجومیوں سے بتا دیا کرتے تھے۔ لہذا جس وقت یہ شیطان پہنچتے تھے اور پتہ چل جاتا تھا، اگر پتہ چل جاتا تھا تو نہیں چلتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہوگا، جب پتہ چل جاتا تھا تو ان کو آگ کا گرز مارا جاتا تھا، یہ شیاطین بھاگتے تھے۔ یہ ہے تفسیر علماء دین کی۔ اور پھر یہ کہتے ہیں اگرچہ یہ تفسیر نئے خیال رکھنے والے نوجوانوں کے لیے قابل یقین نہیں ہوگی، نئی روشنی کے جوان سے بہت گھبراتا ہے مفتی، لیکن جب اللہ نے کہہ دیا تو ہمیں چپکے سے مان لینا چاہیے۔
دیکھیے ایک لفظ بھی میں نے اپنے پاس سے نہیں پڑھایا، جو کچھ پڑھا ہے تفسیروں میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. کتنی بڑی ابلا فریبی ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی آیت نہیں ہے سند کے لیے. کہتے ہیں نوجوان نہیں مانیں گے اس لیے کہ نوجوان تو فقط اسی امر کو مانتے ہیں جو عقل میں آ جائے. اس لیے کہتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، 1000 جوانوں کی اصلاح آسان ہے، ایک بوڑھے کی اصلاح بہت مشکل ہے. ان بوڑھوں کو یہی ہم تو گراں تھا، ہم بیٹھے رہ گئے، یہ نوجوان بلندی پہ کہتے ہیں. تو عزیزو بوڑھوں پہ بھروسہ نہ کرنا، جوانوں کی طرف دیکھنا، جوانوں پہ بھروسہ کرنا. بوڑھوں کو بھیجو گے درمیان سے واپس آئیں گے، جوان جائے گا باب خیبر اکھڑ کر آئے گا. اب جناب جوان کیا نہیں مانتے، میں بھی نہیں مانتا. اس لیے کہ کیا پروردگار عالم فرشتوں کو اس طرح احکامات دیتا ہے جیسے فوج کو پریڈ کے دوران دیے جاتے ہیں، جس کو شیطان پیچھے سے سن لیتا ہے. اتہام ہے. کیونکہ آتا ہوں اپنے موضوع پر، لیکن کیا کریں، یہاں گردیجی صاحب بیٹھے. دیر و حرم بھی منزل جانا میں آئے تھے، دیر و حرم بھی منزل جانا میں آئے تھے، پر شکر ہے کہ بڑھ گئے دامن بچا کے ہم. اب وہ احکامات جب نکال دیا، یہ بدبخت پھر کیسے پہنچ گیا؟ بھائی شیطان ہے نا، اس کو تو محبت بھی نہیں ہے. صحابی ہوتا تو محبت ہوتی. جب نکال دیا یہ پھر کیوں جاتا ہے اور کیوں سن لیتا ہے؟ اب فرمایا میرے امام نے، حضرت امام علی رضا علیہ السلام، یاد رکھو، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، ہم نے آسمان کو بنایا اور بلند کیا. وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور میزان بنا دی. سورہ رحمان ہے. تو جب اس نے آسمان کہا، تم نے آسمان دیکھ لیا، ترازو کہاں ہے؟ کوئی ترازو ہے جس کو اس نے کہا ہو یہ الہی ترازو ہے؟ مجھ کو معلوم ہے. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. اب علامہ مجلسی نے امام علی رضا علیہ السلام کے ارشاد کو اور فرمایا یاد رکھو وہ سما جس کو قدرت نے سما بنا کر بروج سے زینت دی، وہ ہمارے جد محمد کا نور ہے. وہ بروج حدیثی ائمہ طاہرین ہے. محمد و آل محمد لنکر صلوات. اب عزیزان گرامی، اب آیت کی تفسیر سن لیجیے. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، ہم نے سمائے ہدایت میں 12 بروج بنائے. وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ان کو فضائل عالیہ سے زینت دی. وَلَقَدْ حَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، ہر خبیث شیطان سے ان کو محفوظ رکھا. یعنی ان کے چشمہ رحمت و ہدایت سے شیطان مستفید نہیں ہوتا. اور اگر کوئی فضیلت اس کے کان میں پڑ جائے تو اس کے سینے میں آگ کا شعلہ بھر جاتا ہے. اب اگر پہچان کرنا ہو مومن کون ہے، بھائی بہت آسان کر کے دوسرا لفظ نہیں کہوں گا، مومن کون ہے تو بس یہ دیکھنا علی ابن ابی طالب کا نام لینا. اگر چہرہ کھل اٹھے تو سمجھنا مومن ہے، اگر چہرہ بگڑ جائے تو شیطان ہے. محمد آل محمد لنکر صلوات.
یہ سمائے ہدایت، یہ سمائے ہدایت، اس کے 12 بروج، 12 بروج آسمان ہیں، اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ پانی کہاں سے برستا ہے؟ آسمان سے۔ اس شہر میں برسے تو آسمان سے، اور نیو یارک میں برسے تو آسمان سے، ہیوسٹن میں برسے تو آسمان سے، آج برسے تو آسمان سے، اور اگر کل برسے تو آسمان سے۔ عزیزو، اب جس دور میں جو محمد ہے، خواہ وہ مدینے میں ہو یا کوفے میں، سامرے میں ہو یا کربلا میں، نعرہ سلام۔ اگر دور حسن میں علاج کی ضرورت ہوتی تو حسن اٹھ جاتے، لیکن اگر ضرورت دور حسین میں ہے تو حسین اٹھے گا۔ اور حسین نے یہ آواز سنی کہ اسلام زخمی ہو کر مر رہا تھا، بیمار ہو کر مر رہا تھا۔ آپ کو معلوم ہے نا، اسلام اور حسین بچپن کے ساتھی ہیں، اسلام اور حسین بچپن کے ساتھی ہیں، ایک ساتھ کھیلتے تھے مسجد میں۔ اور جب اسلام کو یزیدیت کی بیماری چمٹ گئی تو اسلام نے کسی اور کو آواز نہیں دی، اپنے بچپن کے ساتھی کو پکارا، حسین میں مر رہا ہوں، میری امداد کو آؤ۔ حسین نے کہا میں آتا ہوں۔ ہو سکتا ہے زخمی جسم کو کسی پٹی کی ضرورت آن پڑے، زینب تم بھی میرے ساتھ چلو۔ انزل من السماء ماء طہورا، یہ پاک کرنے والا پانی ہے، ہر ایک نہیں ہوگا اس میں، پاک ہوں۔ علی اکبر بیٹا تم چلو، قاسم بیٹا تم چلو، عباس دلاور تم چلو، میرا ششماہا علی اصغر میرے ساتھ جائے۔ بھرا ہوا گھر لے کر محمد کا نواسا اسلام کی مدد کرنے کے لیے مدینے سے چلا، مکے پہنچا، حج کو عمرے سے بدلا، ایک روز پہلے مکے سے روانہ ہوا، حج سے ایک روز پہلے راستے میں خبر ملی۔ کیا خبر تھی؟ لکھا ہے ظہر کی نماز سے فارغ ہوئے، فرمانے لگے وعلیک السلام۔ بہن نے پوچھا بھیا کس کے سلام کا جواب دیا؟ فرمایا زینب کوفے سے مسلم نے مجھ کو سلام کہا ہے۔ خیمے میں آئے، مسلم کی بچی کو قریب بلایا، سر پہ ہاتھ رکھا، خاندان اہل بیت کی بچی تھی، عرض کرنے لگی چچا جان آپ تو میرے سر پر اس طرح ہاتھ رکھتے ہیں جس طرح یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ فرمایا بیٹی آج سے مجھ کو اپنا باپ سمجھنا۔ سفیر حسین کی شہادت کی خبر سب کو مل گئی، صف ماتم مل گئی، لیکن پائے سوات میں لغزش نہیں۔ قافلہ تیار ہے، قافلہ روانہ ہوتا ہے، اور وہ منزل آ جاتی ہے کہ جہاں پر میرے مولا کا گھوڑا چلتے چلتے رک گیا۔ اپنے ایمان سے کہتا ہوں، اپنی ذمہ داری سے کہتا ہوں، کس میں مجال تھی حسین کا راستہ روک لیتا، لیکن وعدے طفلی نبھانے کا وقت قریب ہو رہا تھا۔ چلتے چلتے میرے مولا کا گھوڑا رکا، گھوڑا بدلا، لیکن گھوڑے نے قدم آگے نہیں بڑھائے۔ کہتے ہیں 7 گھوڑے بدلے، لیکن کسی اسپ نے بھی قدم آگے نہ بڑھایا۔ جب گھوڑا آگے نہیں بڑھا نا تو ایک مرتبہ حسین ابن علی گھوڑے سے زمین پر آئے۔ جب یہ واقعہ بیان کرتا ہوں، غالباً گزشتہ برس کی بات تھی، جس صاحب نے پوچھا تھا کہ گھوڑے کو کیسے پتا چل گیا کہ زمین آ گئی، منزل آ گئی۔ یاد کرو جب آقائے نامدار مدینے پہنچے، ہر شخص چاہتا تھا رسول اس کے گھر پر رکے۔ فرمایا جہاں میرا ناکا رکے گا
وہاں قیام کروں گا۔ اگر رسول کا ناکا منزل کا پتہ دے سکتا ہے تو سوارے دوش رسول کا گھوڑا منزل کا پتہ کیوں نہیں دے سکتا؟ ایک مرتبہ زمین پر تشریف لائے، فرمایا قریب کے رہنے والوں کو بلاؤ۔ قریب کے رہنے والے آئے، اے لوگوں اس زمین کا کیا نام ہے؟ کہنے والے نے کہا مولا اس کو ماریا کہتے ہیں۔ کہا اور بھی کوئی نام ہے؟ کہاں اسے غازریہ بھی کہتے ہیں۔ کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہاں مولا اسے شت فرات بھی کہتے ہیں۔ اور بھی کوئی نام ہے؟ کہاں اسے نینوا بھی کہتے ہیں۔ پوچھا کوئی اور بھی نام ہے؟ کسی کہنے والے نے کہا مولا اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ جب نام کربلا سنا تو فرمایا وقفوا ولا ترلوا، ٹھہر جاؤ، آگے نہ بڑھو، ہماری منزل آ گئی۔ خیمے نصب کر دو، خیمے نصب کر دو۔ سواریاں رک گئی، بیویاں ناکوں سے اترنے لگی، خیمے نصب ہو گئے۔ زینب کبریٰ نے زمین کربلا پہ قدم رکھا، ایک زرد غبار اڑا اور شہزادی کے طیب و طاہر گیسو آلودہ ہو گئے۔ آواز فضا ذرا میرے بھائی کو بلاؤ۔ زینب کیا بات ہے؟ زینب کیا بات ہے؟ عرض کیا بھیا اس زمین پر نہ ٹھہرے۔ بھیا جیسے ہی میں نے زمین پر قدم رکھا ایک غبار اڑا ہے اور میرے بال اس میں اٹ گئے۔ بھیا میرے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے۔ فرمانے لگے زینب یہ زمین میرے لیے پیدا ہوئی ہے اور میں اس زمین کے لیے۔ زینب ہم کو اس زمین کو کربلا کو کربلائے محلہ بنانا ہے زینب، ہم یہیں رہیں گے زینب۔ بنو اسد سے مخاطب ہوئے، تشریف لاتے ہیں امام، فرماتے ہیں بنو اسد ہم تم سے زمین کو خریدنا چاہتے ہیں، دیکھو یہ میرے مولا کا انتظام ہے۔ زمین کربلا حسین کی ملکیت تھی۔ بنو اسد ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے مولا یہ زمین آپ ہی کی ہے، ہم بھی آپ کے خادم ہیں، لیکن آقا بڑوں سے سنا ہے جو بھی برگزیدہ بندہ اس زمین پر آیا کسی نہ کسی مصیبت میں ضرور مبتلا ہوا ہے، مولا یا قیام نہ فرمائیں۔ فرمایا بنو اسد ہم قیام کرنے کے لیے نہیں آئے، قتل ہونے کے لیے آئے۔ 60,000 درہم پہ زمین خریدی اور فرمایا بنو اسد تم سے صرف اتنا کہنا ہے جب ہم کو قتل کر کے یہ لوگ لاشیں چھوڑ کر چلے جائیں تو آ کر ہماری لاشوں کو دفن کر دینا، اور جب ہمارے زائرین آئے ہماری قبروں کا نشان بتا دینا، ہمارے زائروں کو اپنا مہمان بنانا۔ وصیت کی۔ میرے مولا نے پھر زنان اسد کو بلایا، فرمانے لگے اے زنان اسد اگر تمہارے مرد کسی مصلحت کی وجہ سے ہماری لاشوں کو دفن نہ کر سکیں تو تم ہی ہماری لاشوں پر مٹی ڈال دینا۔ ہائے میرے مولا کو کتنا خیال تھا اپنی لاشوں کے دفن ہونے کا۔ عورتوں کو وصیت کرنے کے بعد ایک مرتبہ اطفال بنو اسد کو بلایا، بچوں کو بلایا۔